جیسے یورپ میں بھی ہیں، ہر جگہ انسانی حقوق کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں اس پہ مطمئن ہوں کہ ہماری حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرنے جا رہی ہے. ہم نے قوانین پہ ڈالے ہیں جدھر گیپس تھے قوانین میں. ہم نے آپ دیکھیں پاکستان واحد ہمیں 6 ملکوں میں سے ہے یا 7 ممالک میں سے جنہوں نے ٹرانسجینڈر کا قانون پاس کیا ہے پروٹیکشن کے لیے اور ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارا قانون دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں. ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈینٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا. یہ ابیوز ہوگا سسٹم اینڈ دس therefore we cannot have چیئرمین صاحب. تو اس واسطے یہ میڈیکل بورڈ کی پروویژن جو ہے وہ سراسر غلط ہے. یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے. یہ وکٹمائزیشن آف ٹرانسجینڈرز ہے. بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور آپریشنائز ہو گیا اور آج تک ہمیں ایک کمپلینٹ نہیں آئی اس کی ابیوز کی، بلکہ اس قانون کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ہے ٹرانسجینڈرز کو اور ان کی مین سٹریمنگ ہوئی ہے. اور اگر پاکستان حق دیتا ہے اپنے شہری کو کہ وہ اپنی تیسری آئیڈینٹی چوز کریں تو یہ ان کا حق ہے. اور ہمارے پاسپورٹ میں اور آئی ڈی کارڈ میں یہ ہے تھرڈ چوائس آئیڈینٹی کی. وہ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل پھر سے وکٹمائزیشن اور ابیوز آف ٹرانسجینڈرز کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں اس امینڈمنٹ سے. سو وی اپوز اٹ. سرکولیٹ کیا ہے لیکن بہت سارے بل اس ہاؤس میں آئے ہیں جس میں کچھ میں جو متفقہ پاس ہو چکے ہیں، جو سینٹ سے آئے ہیں، جو میں نے بھی اس پہ قرارداد جمع کی ہے. اور مجھے یاد ہے نوید قمر صاحب نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا، یہ ہمارا حق ہے کہ اس کو کمیٹی میں جانا چاہیے. تو مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے حق ہے کہ ہاں اس کو کمیٹی میں جانا چاہیے اور ہمارے ممبران کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے، پھر سینٹ قانون سازی کرو، اسی طرح ہم اس کو پاس کرتے جائے. ہم پڑھے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ اگر ہم ایک لیجسلیشن کر رہے ہیں اور ایک قانون ساز ادارے میں ہم بیٹھے ہیں تو ہر ممبر کا یہ حق ہے، ایز اے جماعت نہیں، ایز اے پرسنل بھی ایک